سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں. کون سی عادت سیکھ سکتے ہیں؟ قیامت کے دن کو یاد کرنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا یا مثبت کردار اپنانا. کون سی عادت ہمیں ماشاء اللہ سر بالکل ٹھیک. وَهُوَ اللَّهُ، وَهُوَ اللَّهُ. اس کے ٹکڑے کتنے؟ پہلے تو ٹکڑے بتائیں نا اس کے. واہ واہ ہو گیا، واہ اللہ اللہ، تین ٹکڑے ہو گئے. واہ کا معنی کیا تھا؟ اور ہوا، وہ اور وہ اللہ. اہدنا کا ترجمہ کیجیے. اہدنا اشارے کے ساتھ. اس کا اشارہ کدھر تھا؟ یہ ہم نے ٹیبل پڑھا تھا. ایسے ہم کریں گے نا جیسے کل سر بتا رہے تھے. ادھر سے شروع سے لے آئیں گے، پھر ہم پکڑ لیں گے. ہو، ہم، کا، جی، کم، نا. ادھر ہم سب کا اہدنا ہدایت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عادات ہم نے سیکھی تھی سورہ فاتحہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لیجیے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے، پھر اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے اور ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے، دوسروں پر رحم کیجیے، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیں اور ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کریں اور برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں. تو ان عادات کو ہم ذہن میں رکھ کے اس کی تلاوت کو دیکھتے ہیں. میں یہ سب پڑھوں گا، آپ نے تھوڑا سا نا امیجن کرنا ہے کہ ہم نے بسم اللہ سے کون سی عادت سیکھی تھی، پھر الحمدللہ، الرحمن الرحیم. ترجمے کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ ذہن میں امیجن کریں گے نا تو سارا آپ کو تصور آ جائے گا اس کا جو ہم نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ترجمہ کچھ نہ کچھ تو دماغ میں بجلیاں چمکی ہوں گی. تو انشاءاللہ یہی ہمارا مقصد ہے کہ عربی پڑھی جا رہی ہو تو ہمیں کم از کم کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہو پہلے لیول کرنے کے بعد. آج کا لیسن ہم دیکھتے ہیں. آج کے لیسن میں آذان ہے. سورہ فاتحہ ہم کر چکے ہیں جو کہ ہر نماز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. تو اذان ہم دیکھیں گے. آج گرامر میں ہم یہ صرف 3 ورڈز ہیں، لی، من اور ان. ٹھیک ہے. تو لی ویسے ہم نے کہیں پڑھا ہے پچھلے لیسن میں، اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ للہ. الحمدللہ ادھر پڑھا تھا کہ تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے. تو اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ لی ہے. اور من بھی ہم نے کہیں پڑھا ہے. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں من الشیطان، شیطان سے. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے. من کا معنی ہو جائے گا سے. ان ہم دیکھتے ہیں آگے نکات تعلیم میں شوق کی ایک بات ہوگی. تو اس سبق نمبر 5 کے اختتام پہ آپ 57 ورڈ سیکھیں گے. تو الحمدللہ لیکن سیکھیں گے ہم 57 جو ایکچوئل قرآن مجید میں تقریباً 20,000 مرتبہ آئیں گے. 20,500 ہے نا. ابھی ہم جب ایک بھی لیسن نہیں ہم نے کیا تھا تو یہ ہماری بیٹری زیرو تھی. آہستہ آہستہ یہ چارج ہو رہی ہے، جیسے کل بات ہو رہی تھی. اب نیٹ بھی چل جائے گا، کال وغیرہ بھی ہو جائے گی، میسج بھی، یوٹیوب بھی چل جائے گا، سب کچھ اب چل جائے گا. آہستہ آہستہ یہ بیٹری چارج ہوتی رہے گی. لیول 1 کرنے کے بعد یہاں تک چارج ہو جائے گی 41,000 تک، یعنی کہ 1400 سے ابو. اور انشاءاللہ تعالیٰ 78,000 کا ہم نے ٹارگیٹ رکھنا ہے فل چارج کرنے کو انشاءاللہ. یہ ہوم ورکس ہیں ہمارے. تو اذان دیکھتے ہیں جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا اکبر، اکبر جو ہے یہ کدھر سے بنا ہے؟ اب جیسے ہم کبیر ہے نا، کبیر سے اکبر ہے. انگلش میں جیسے بگ ہوتا ہے بڑا، بگر ہوتا ہے بہت بڑا، اسی طرح یہ کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا. اس طرح کثیر ہے زیادہ، اکثر بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اسی طرح کبیر سے اکبر. اور یہ ورڈز دیکھیں کبیر 39 اور یہ اکبر 23. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اتنے نمبر اتنے مرتبہ ہی قرآن مجید میں آئے ہیں. سکھا صرف ایک ورڈ ہے. 48 اور 23 ایک تقریباً ہم سیکھ لیے ہیں ماشاء اللہ. تو اب اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ اکبر ہے نا. اکبر یعنی کہ بڑا، اللہ اکبر اللہ بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کس سے بڑا ہے؟ اللہ کا مقابلہ ہی نہیں ہے کسی سے، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. جو بندہ ہی اکثر کوئی چیز اگر خود بناتا ہے تو اس چیز کا بندے سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا کس سے کیا مقابلہ ہوگا؟ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کوئی چیز مقابلے کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قوت، عزت
شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے بے شک. تو آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں. ہم دیکھیں نا تھوڑا سا اگر غور و فکر کریں کتنی مخلوقات ہیں اس دنیا میں, چرند ہیں, پرند ہیں, کئی طرح کی مخلوقات ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اشرف المخلوقات بنایا اور ان سب مخلوقات کے باوجود ان کو بھی رزق مل رہا ہے, ہمیں بھی مل رہا ہے. اس طرح اور بہت سی ایگزامپل ہیں. تو ہم تھوڑا سا اگر غور و فکر کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں, ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں. تو آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. یعنی کہ جتنا زیادہ آپ نالج اکٹھا کریں گے نا آپ کا یقین اتنا زیادہ بڑھے گا. تو اب مثلاً ایک ایگزامپل دیتے ہیں. فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا, کس کی بات سنی, اللہ کی یا نفس کی؟ کیونکہ ویسے تو ہم تھوڑا سا نالج اکٹھا کر کے سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف, فجر کی نماز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, تو ہم اگر فجر کی نماز اذان سن کے سوتے رہتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو تو بڑا مان ہی نہیں رہے نا. تو ہم تو اپنے نفس کو بڑا مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا ہمارا نفس ہے نعوذ باللہ. تو ہمیں اٹھ کے جانا چاہیے تو پھر ہم اللہ کو بڑا مانیں گے. اگر ہم نہیں جاتے تو پھر ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں, ہم اپنے نفس کو بڑا مان رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا ویپن ہے, اسٹرانگ ویپن ہے. وہ کیا ہے کہ دعا. کوشش کریں گے اگر پھر بھی کوئی بات نہیں بنتی تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تو ہماری مدد فرما, تو رحمان الرحیم ہے. اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے, یعنی نفس, خاندان یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. دعا ہمارے پاس ویپن ہے. تو علمو اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں, میرے ساتھ آپ بھی ریپیٹ کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کا معنی بھی اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں, کس چیز میں اللہ سب سے بڑا ہے؟ طاقت میں, پاکی میں, عظمت میں, تمام صفات میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اچھا اشہد اس کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں. یہ ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ یہ جو ورڈز ہیں نا شہادت, شہید یا عینی شاہد بھی ہم یوز کرتے ہیں, یہ سب جو ورڈز ہیں یہ ہماری اردو کی وکیبلری کے ہیں, یہ ہم نے سن رکھے ہیں, تو اس کی اچھی خاصی پریکٹس ہے, یہ ہم بولتے بھی ہیں. تو ہم یہاں سے یاد رکھیں گے اشہد گواہی دینا, شاہد گواہ, اشہد میں گواہی دیتا ہوں. اچھا یہ اشہد ہے ہم نے دیکھا تھا الحمدللہ رب العالمین میں کہ جب آیت آئی تھی ایاک نعبد, اس کا معنی تھا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ادھر لگا ہوا تھا نون, ہم نے کہا تھا جب نون لگ جاتا ہے تو معنی ہو جاتا ہے ہم سب کا, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب ادھر لگا ہوا حمزہ, یہ ایک کے لیے ہے کہ اشہد میں گواہی دیتا ہوں. اگر یہاں پہ میں لگا دوں نون, یہ بن جائے نشہد, تو کیا معنی بنے گا؟ ہم سب گواہی دیتے ہیں. ماشاءاللہ زبردست. اسی طرح یہ جیسے افعلو میں کام کرتا ہوں, اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں. تو اگر اعوذو کی جگہ نعوذو ہو جائے تو کیا معنی ہوگا؟ ہم سب پناہ میں آتے ہیں. ہم سب پناہ میں آتے ہیں. تو ان کا معنی ہے کہ, جیسے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. اب نہیں ادھر یوز ہوا ہے نہیں کے لیے لا, لیکن نہیں قرآن مجید میں یا عربک میں کافی جو ورڈز ہیں ما ہے, لا ہے, لم, لن, ان سب یہ سب ہم یوز کر سکتے ہیں نہیں کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم کیسے دیکھیں گے؟ جیسے ما ہے, اس کا نہیں بھی مطلب ہے, یعنی کہ یہاں لا کی جگہ نہیں ما بھی لگ سکتا ہے تو معنی نہیں ہے. تو لیکن اس کا معنی ایک اور ہے کیا اور جو, وہ ہم آگے دیکھیں گے کن کنڈیشن میں یہ اپلائی ہوتا ہے. لا اس کا معنی نہیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. لم یہ بھی نہیں ہوتا ہے, یہ ڈڈ ناٹ ہے. اور لن ہرگز نہیں, یہ ول ناٹ, یعنی کہ یہ فیوچر کے لیے ہے. تو یہ ایسا ایسا چیزیں ہم سیکھ لیں گے. اور یہ صرف جو ہے نا تقریباً 4300 بار آئے ہیں, یعنی 5.6% بنتے ہیں جو ہم نے اس قرآن مجید میں سیکھنے ہیں, اس کورس میں جو سیکھنے ہیں, صرف یہ 4 الفاظ. تو الہ, الہا, الہاتن, الا اللہ سوائے اللہ کے. کیا ہے اس کو غور و فکر سے ہم دیکھتے ہیں. یہ تھوڑا یاد رکھنا, الا اللہ, اللہ ہوگا سوائے اللہ, اللہ کے سوائے, سوائے اللہ کے. تو الہ کے 3 اہم معنی یہ ہیں جس کی پوجا پرستش کی جائے, یعنی کہ پوجا جس کو ہم پوجتے ہیں وہ الہ ہوتا ہے. اب الہ صرف اللہ کے لیے نہیں استعمال ہوتا. جیسے اب ہندوازم ہے اور بھی بہت سے مذاہب ہیں, جیسے کچھ
درختوں کو پوجتے ہیں, کچھ آگ کو پوجتے ہیں, سورج کی پوجا کرتے ہیں, ان کا الہ وہ ہے. تو جو ضرورتوں کو پورا کرے, جیسے ہم نے دیکھا تھا رب ہے, ہماری ہر ضرورت کا بڑی محبت سے خیال رکھتا ہے. تو الہ وہ ہوتا ہے جو ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرے اور جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے. یعنی کہ اب ہر مذہب کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے الہ کی اطاعت کرتے ہیں, اپنے اپنے الہ کو مانتے ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہمارا الہ اللہ ہے. تو ان تینوں معنی میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. میں شہادت دیتا ہوں یعنی میری باتیں اور میرا عمل, وہ چاہے گھر میں ہو یا باہر آفس میں یا بازار میں بھی ہو, یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یعنی کہ ہمارا عمل آفس میں, بازار میں, ہر جگہ ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. کسی کو خالق, مالک, رب مانتا ہوں, ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں, کسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں, اسی سے مدد مانگتا ہوں, اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. یعنی کہ تمام توکل, تمام مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں, نہ کہ اپنی مرضی کرتا ہوں, اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہوں, اپنے نفس کی پیروی کرتا ہوں. یہ نہیں کرتا, صرف اللہ کے قانون پر چلتا ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم کو لوگوں پر اسلام کی شہادت دینا ہے, دعوت دینا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو یہ بہت اہم ہے, بہت اہم کام ہے. اس لیے ہر اذان, ہر اقامت اور ہر تشہد, یعنی کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا التحیات, اس میں بھی ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس میں بھی ہم گواہی دیتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں یہ اتنا ضروری ہے کہ ہم نے یہ سب کو بتانا ہے, ہم نے شہادت دینی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اس چیز کی شہادت دینا بھی یہ الہ کو ماننے کے ذمے میں آتا ہے کہ ہر اقامت اور ہر تشہد میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے. افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں نا جی. آج کل جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں نا, وہ چاہے گھریلو ہوں, چاہے وہ معاشی ہوں, تو وہ صرف دین کی دوری کی وجہ سے ہیں. تو آئیے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اشہد کا معنی بتائیے. سمپل, اگر نشہد ہوتا ہم سب گواہی دیتے. اچھا یہ دیکھیں جو چلے آگے دیکھتے ہیں, یہ دو میں ہوگا. یہ ہم نے پڑھا تھا, یہ جو اس کے فعل ہوتے ہیں نا, اس میں پریزنٹ بھی پایا جاتا ہے اور فیوچر بھی پایا جاتا ہے. تو ہم ان کیس آگے ہماری کلاسز آئیں گی, اس میں ڈسکس کر لیں گے, ابھی تھوڑا لمبا ہو جائے گا. الہ کا معنی کیا ہے؟ ایک سے زیادہ باب ہو سکتے ہیں, جس کی عبادت کی جائے صرف, جس کی صرف اطاعت کی جائے, جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, میزبان. اے بی سی ڈی کیا ہو سکتا ہے؟ جس کی بات اے بی سی ڈی. الا اللہ کا معنی بتائیے. گواہی دینا, شہادہ کا مطلب ہے, ہم نے پڑھا ہے شہادت کیا چیز ہے. اعمال کے ذریعے اس کا اظہار کرنا, صرف سمجھنا, اس الفاظ کے ذریعے پہنچانا, یاد کرنا, سارے کے ذریعے یاد ہونا. یہ ہے, تین ہے اے بی سی ڈی. تو اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں. وہی آ گیا اشہد, ہم نے بھی پڑھا ہے. ان ہم نے وہ بھی پڑھا تھا, لیکن اس میں حمزہ بھی ہے. وہ والا ان اور یہ ان آگے سلائڈ آئے گی, اس میں ساری ڈیٹیل ہے ان کی. ان کا معنی ہے کہ, یہ ہم یاد بھی رکھ سکتے ہیں ادھر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں سے ہم یاد کریں گے کہ اشہد ان میں جو ان ہے نا, اس کا معنی ہے کہ. اس کے علاوہ یہ ان کہیں بھی آ جائے گا نا, تو ہم یاد کریں گے کہ ان جہاں بھی ہے نا, اس کا معنی ہے کہ. ٹھیک ہے, تو ادھر سے یاد رکھیں گے ہم. ایک لفظ ہے ان, یہ پڑھا, ان ہم نے پڑھا نہیں. چلیں دیکھتے ہیں. انشاءاللہ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اگر اللہ نے چاہا. اگر صرف میں ادھر ہی آپ سے پوچھ لیتا کہ ان کا معنی بتائیں, تو کسی کو پتا تھا؟ کسی کو بھی نہیں پتا تھا. انشاءاللہ آیا اگر اللہ نے چاہا. تو ایک یہ بھی ہم اس سے کنسیپٹ لیتے ہیں کہ جیسے فریزز ہیں نا, چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, ان سے ہم بآسانی چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ. اس طرح ہم اور بھی جملے سیکھیں گے جس سے ہمیں ایک لفظ کی نشانی یاد رہے گی کہ اس کا معنی کیا ہے. اب جدھر بھی ان آئے گا, یہ دیکھیں تقریباً 691 مرتبہ آیا, 691 ایک ہیوج اماؤنٹ ہے. تو صرف ان جدھر آئے گا ہمیں پتہ چل جائے گا اس کا معنی ہے اگر. ٹھیک ہے, اب جیسے انا ہے, انا, تو اگر میں ابھی آپ سے پوچھ لوں انا کا معنی بتائیں تو کیا ہے, یہ بتا سکتا ہے؟ انا وہ تو ان ہے نا, وہ ان تھا کہ, اور ان ہے تو اگر,
وہ ان ہم نے کہاں سے یاد رکھنا ہے؟ اشہدو ان لا، اور یہ ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ایک اور ہے انا، انا کا معنی ہے بے شک، یعنی کہ یہ ہم یاد رکھ سکتے ہیں، وہ ہے نا ان اللہ مع الصابرین. کیا ترجمہ ہے؟ بے شک اللہ صبر کرنا. اس کا تو ہمیں پورا معنی پتا تھا نا، تو یہ جہاں بھی لکھی ہوگی پوری ہمیں پتا ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو انا آ جائے گا تو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اس کا معنی ہے بے شک. تو یہ دیکھیں جیسے آ گیا ان، اور یہ بھی انا، ان اور انا، ٹھیک ہے. یہ ہم یہاں سے یاد رکھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور اگر ان نہ ہوگا تو ہم یاد رکھیں گے اشہد ان محمد رسول. ان دونوں کے معنی ہے کہ، ٹھیک ہے، ان دونوں کے کیا معنی ہیں؟ کہ. اور اگر ان ہوگا انشاءاللہ سے تو اس کا کیا معنی ہے؟ اگر. اور ان نہ ہوگا تو کیا معنی بنے گا؟ یہ ہم یاد کیسے رکھیں گے؟ یہ سارے فریزز جو ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، یہ ہم جب بھی یہ لفظ آئیں گے نا، تو اگر کہیں لکھا ہوگا نا ان، ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا نا کہ اس کا معنی کہ ہے یا اگر ہے، تو ہم تھوڑا سا اس سینٹینس پہ آئیں گے کہ بھئی ہم نے یاد کہاں سے کیا تھا. اشہد ان، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا معنی ہمیں اس طرح یاد آئے گا. تو محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے تو ایک درود بھی پڑھنے برکت کے لیے. تو رسول اور رسول تھوڑی سی یہ ہماری وکیبلری میں اضافہ ہو رہا ہے نا ساتھ ساتھ. رسول کی جمع ہوتی ہے رسول. دیکھیں یہ 332 مرتبہ آیا ہے، صرف ہم نے ایک ورڈ سیکھا ہے، رسول کی جمع بنائی ہے رسول. 332 مرتبہ آیا اور ہماری وکیبلری میں بھی اضافہ ہوا ہے عربی کی. مطالعہ غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوں چرا مانتا ہوں. قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں. یعنی کہ جو بھی احادیث ہیں، جو بھی قرآن میں ہیں، بغیر کسی شک و شبہات کے اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کر لینا. یہ ہے ہمارا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت ہونی چاہیے ہمیں، قطعاً نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے، جو ناپسند ہے وہ میری ناپسند ہے. اس طرح کی ہمیں تھوڑی سی زندگی بنانی چاہیے. تو علی مجھ کہیے اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. جی اچھا یہ دیکھیں نا، ہم نے پہلے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان بھی ہم اسی سے ہوتے ہیں نا، ایسی بات ہے نا. تو وہ آگے سائڈ آئیں گے تو پھر بھی کر سکتے ہیں. ہوا رسول اللہ کا ترجمہ وہ اللہ کے رسول. اس کے ٹکڑوں سے ہم نے پہچاننا ہے. ہوا کا معنی کیا تھا؟ وہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. ٹکڑے کریں گے نا سر، تھوڑی سی اسکیننگ کریں گے نا، ہمیں فوراً اس کا میننگ پتہ چل جائے گا. جیسے حی علی، حی علی، اچھا حیا تو آ گیا، اللہ ہم نے کہیں پڑھا پر حی علی نماز پر یا آؤ نماز کی طرف. تھوڑا سا کنسیپٹ تو آیا نا، بے شک یہ ہم سیکھ لیں گے کیسے تبدیل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حروف جا رہا ہے، یہ معنی تبدیل کر لیتے ہیں، یہ بھی ہم سیکھ لیں گے. لیکن تھوڑا سا ایک کنسیپٹ ذہن میں آیا تھا کہ نماز پر آؤ یا نماز کی طرف آؤ، تقریباً ایک ہی چیز بنتی ہے. حی علی آؤ طرف، صلاۃ اور صلوات. دیکھیں یہ تھوڑی سی وکیبلری میں اور اضافہ ہو گیا ہے. صلاۃ یہ ادھر آ گیا الصلاۃ. اچھا کوئی بتائے گا جو الصلاۃ ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس میں فعل ہے، اس میں اچھا کوئی تھوڑا ایڈ کر کے یہ بتا دیں یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. کیسے پتہ چلا؟ بولتے جدھر لگی ہوگی مؤنث ہے. تو اس کی جمع ہے صلوات. مؤنث ہے تو مؤنث کی جمع ہم نے بنانی سیکھی تھی، الف تے لگے گا. ٹھیک ہے. تو حی علی ہمارا آ گیا یہ ورڈ فلاح، فلاح آخرت فلاح دارین، یعنی کہ جو فلاح ہے نا یہ کامیابی آخرت کی بھی ہے اور دنیا کی بھی ہے. مطالعہ غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آؤ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، جیسے اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے گھر میں، بلکہ نماز کی طرف آؤ کہا گیا. یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ، گویا نماز کو قائم کرو. صرف یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھو، کہا گیا سب مل کے آؤ، ایک قسم کا گیٹ ٹوگیدر، یا نماز پڑھنے مسجد میں آؤ سب مل کے، یا کسی بھی جگہ پہ سب مل کے پڑھو، قائم کرو نماز کو. نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی اور فلاح کا راستہ بھی. یعنی کہ بس ٹھیک ہے گھر میں نماز پڑھ لی، نماز تو ہو جاتی ہے
لیکن مسجد میں آؤ مل کے یا کسی اور جگہ پہ مل کے نماز کو قائم کرنا، پھر فلاح ملے گی. دل اور دماغ کو فائدہ بھی ہوگا. وہ کیسے ہوگا کہ نماز ایک کامل ذکر ہے، یعنی کہ پرفیکٹ ذکر ہے. ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے. نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا. ہم نے پڑھا تھا نا قرآن ہادی ہے. ہمیں اگر اس کی سمجھ آنے لگ جائے گی، غور و فکر کریں گے تو ہمیں تو ہدایت ملے گی. ہماری عقل و حکمت میں بھی اضافہ ہوگا، ہمارا ایمان بھی پختہ ہوگا. آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی. آٹومیٹکلی جب ہمیں پتہ چلے گا ہمارے لیے کیا چیز اصل فائدے مند ہے، وہ آخروی زندگی جو اصل زندگی ہے، جو مرنے کے بعد شروع ہوگی اور کبھی بھی نہیں ختم ہوگی، جب ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ بس وہی اٹل ہے، یہ تو ختم ہو جانی ہے، فانی ہے، تو ہمارا اس سر سے دل ہی اٹھ جائے گا کہ کیا کرنا یار، چھوڑو یہ گاڑی بنگلہ عارضی ہے، ہم نے تو چلو بنا دینا ہے، کب تک رہیں گے. بعد میں بچوں کے پاس جائے گا. بچوں میں کیا ہوتا ہے زیادہ تر آج کل جیسے لڑائی ہی چل رہی ہیں، تو ان چیزوں سے نا ایک انسان ایک طرف ہو جائے گا، آخرت کی فکر کرے گا. جسمانی فائدے بھی ہوں گے ہمیں اس سے. کیا فائدے ہوں گے؟ جیسے وضو کے ذریعے صفائی، 5 دفعہ ہم وضو کریں گے تو آٹومیٹکلی صفائی بھی ہوگی ہماری، یعنی کہ ہاتھ دھوئیں گے، پاؤں دھوئیں گے. نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا، جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا وغیرہ یہ ساری ایکسرسائز ہے. تو ایکسرسائز جو جم وغیرہ بھی نہیں کرتے تو صرف نماز پڑھیں تو بالکل فٹ رہ سکتے ہیں. تو ہمیں جسمانی فائدہ بھی ہوگا اور وقت کی پابندی کی عادت بنے گی. جیسے ہر نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اپنے ٹائم پہ، کوئی آئے یا نہ آئے، اسی طرح ہمیں وقت کی پابندی کی عادت بھی پڑے گی. مثلاً صحیح وقت پر سونا اور اٹھنا. جیسے فجر کا ٹائم چل رہا ہے تقریباً 4:35 پہ آ گیا، کئی جگہ تو 4:30 ہوئی ہے، تو سوتا ہی 11 بجے ہے یا 12 بجے، وہ کیسے اٹھے گا؟ تو ہم ٹائم سے سوئیں گے، اس لیے ٹائم سے اٹھیں گے. وقت کی پابندی کی بھی عادت پڑے گی. نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا وغیرہ، یعنی کہ جماعت کا ذرا ٹائم ہم اپنے کام تھوڑے سے ایڈجسٹ کر لیں کسی اور طرف، اس طرح ہمیں وقت کو مینیج کرنا بھی آ گیا. اجتماعی فائدے بھی ہوں گے. مثلاً روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات ہوگی، اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ان کی خوشی و غمی کی خبریں بھی ہمیں ملے گی. جب سب ملتے ہیں تو تھوڑی سی گپ شپ تو لگتی ہے، ہاں جی کیا حال چال ہے، اچھا جی تمہارے بیٹے کی شادی بھی ہو رہی ہے، اچھا اچھا فلانا بہت ہو گیا. ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں نا کہ آج کل نفسا نفسی کا دور ہے، ہر بندہ مصروف ہے، ملتے ہیں نہیں ایک دوسرے سے. ادھر ملیں گے تو آٹومیٹکلی گپ شپ بھی لگے گی، باتیں بھی پتہ چلیں گی کیا ہو رہا ہے، آپ کو ریٹ بھی پتہ چلے گا ان کا. تو اور وقت ضرورت ہم ان کی مدد کر سکیں گے. اب جب ہم ملیں گے ہی نہیں، ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ ہمارے پڑوسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جب ہم ملیں گے ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اس کی، ہو سکتا ہے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اس کی مدد بھی کر دیں، کیونکہ پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں. وہ ایک جگہ پہ آپ وسلم نے بھی کہا تھا نا کہ جبرائیل علیہ السلام اتنے ہی وہیاں لے کے آ رہے تھے پڑوسیوں کے بارے میں کہ کہیں مجھے ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وراثت میں نہ حصہ دے دے. بہت سے پڑوسی، اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ تعلقات بھی مضبوط ہوں گے. تعلقات مضبوط ہوں گے تو معاشرے میں بہتری آئے گی. معاشرہ یہی ہوتا ہے نا، ہماری سوسائٹی کیا ہے، ہمارے پڑوسی ہیں جدھر ہم رہ رہے ہیں، ہماری سوسائٹی تو وہی ہے نا، تو ہمارا وہ بھی بہتر ہوگا. سب سے اہم فائدہ کہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی. یعنی کہ اگر مثلاً کسی پڑوسی کی ہم مدد ہی کر سکتے ہیں تو اس کی بے انتہا فضیلت ہے، تو اس کا ہمیں ریوارڈ ملنا ہے آخرت میں، اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. ان کے بہت سے فائدے ہیں. یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی کہ انسان نماز کو نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی گیٹ ٹوگیدر وغیرہ یہ انٹرسٹنگ ہم اگر بنا لینا ایز اے ہابی لے لیں، چلو یار صاحب ہوں گے ادھر نماز کے بعد تھوڑی سی گپ شپ کر لیں گے، اکٹھے دوست کے ساتھ مل کے واپس آ جائیں گے، اسی بہانے گپ شپ ہو جائے گی، سمجھ کر میرے فلاح کا کام رک جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. لیکن جو نہیں جاتے وہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ کیا سوچ کے نہیں جاتے؟ وہ یہی سوچتے ہیں نا یار. اچھا مثلاً ایک ایگزامپل لیتے ہیں، باہر ایک دکان ہے، تو نماز کے لیے جانا پڑے گا اس بندے کو، تو وہ دکان تو بند کرنی پڑے گی اگر وہ اکیلا ہے. وہ اگر وہ یہی سوچے یار میں دکان بند کروں گا، سیل بھی رک جائے گی، کوئی گاہک آئیں گے وہ بھی دیکھ کے واپس چل جائیں گے، یار دکان تو بند ہے چلو چھوڑو پرے، آئندہ بھی وہ نہیں آئے گا کہ یار پتہ نہیں کھلی ہوگی یا بند ہوگی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں میری کامیابی یہ ہے اگر میں دکان کو کھول کے بیٹھا رہوں گا. ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ فلاح کی طرف، نماز کی طرف آؤ گے تو کامیابی ملے گی. تو اس نادان شخص کی طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت میں بھاگے. ایسے ہی ہے نا، اگر ہم کسی کو کہیں کہ کامیابی ادھر ہے، صحیح بتا بھی رہے ہیں اسے کہ کامیابی ادھر ہے، وہ نادان پھر بھی دوسری طرف بھاگے حالانکہ اسے بتا بھی رہے ہیں کہ اس طرف ہے. تو یہ اسی طرح کی ایگزامپل ہے. علم، اس کو ہم تھوڑا سا سیکھتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں گے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ طرف نماز کے. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ آؤ طرف کامیابی کے. کامیابی حی علی الصلاح کا پیغام ہے، حی علی الصلاح مسجد میں نماز کا. مسجد میں نماز نہ کریں. یہی ہے نا کہ آؤ طرف نماز کے. تو
नमाज की तरफ हम किधर जाएंगे, मस्जिद में ही जाएंगे ना, इधर जमात में। फलाह का माना बताइए। अच्छा कोई बताएगा ये इसमें फेल है या हर्फ है? इसमें कैसे पता चलेगा? सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, माशाल्लाह। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, वही कलमात आ गए हैं, यानी कि जिससे अज़ान शुरू हुई, मगर यहाँ गोया इस बात का ऐलान है कि इसकी बड़ाई को मानते हुए आ जाओ। अगर ना मानो तो भी अल्लाह अपनी जगह बड़ा है। यानी कि अज़ान में अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि भाई हमने गवाही भी देनी है अल्लाह के नबी की, और कामयाबी की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। अगर कोई नहीं भी आता ना तो अल्लाह ताला फिर भी सबसे बड़ा ही है, ये बात पक्की है। तो तुम्हारे आने या ना आने से उसकी बड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते ना तो अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ना आकर तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे, जबकि इसकी पुकार पर लब्बैक कहने से तुम ही दुनिया और आखिरत की फलाह पा जाओगे। बेशक। तो अपने दिल में अल्लाह की शान बढ़ाने का बेहतरीन तरीका क्या है? जिक्र करना, अल्लाह की मखलूक़ात पर गौर करना, अल्लाह की सिफात पर गौर करना, समझ कर जिक्र करना। सारा पढ़ा ना कि जितनी सिफात के बारे में गौर करेंगे उतना ही अल्लाह ताला के बारे में इल्म हासिल होगा, उतनी दिल से तारीफ निकलेगी। तो ये साथी है, कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। मौत को याद रखिए, इसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। हदीस है अल्लाह की। और करीबुल मर्द शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, सही मुस्लिम की हदीस है, ठीक है। अब ये देखें ना, हमें ये कैसे नसीब होगा? अगर हम इसको दुनिया में पढ़ते रहेंगे तभी नसीब होगा। अब जैसे मैं अगर कहूँ होकर भाई अब आपने मुझे पता आपने मर जाना है, मैं अगर बता दूँ कि आपने कब मर जाना है, बता दूँ आपने मर जाना है या तो फजर से ज़ोहर के दरमियान, या ज़ोहर से असर के दरमियान, या असर से मगरिब के दरमियान, या मगरिब से इशा के दरमियान, या इशा से फजर के दरमियान, ठीक है। इनके अलावा तो कोई औकात नहीं है ना। तो अब नमाज में हम तशहुद में क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं ना। अगर हमने सारी नमाज़ें पढ़ी होंगी तो यानी कि हमने हर नमाज में ये पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मरने से पहले हमने क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि मरने से पहले हमने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कहते हैं ना नमाज जन्नत की कुंजी है। कैसे कुंजी? अगर हम नमाज पढ़ते हैं ना, उसके बाद जब भी मौत आएगी अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पढ़ा हो। तो एक एमरजेंसी डॉक्टर जो कि एक अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, ये एक हकीकी वाक़या है, और उसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान इसने शायद 10 से 12 लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा, लेकिन इनमें से सिर्फ 1 या 2 लोगों ने कलमा पढ़ा। कितने अफसोस की बात है, कितने लोग मरे हैं, कलमा सिर्फ, यानी कि 12 लोगों को उसने मरते देखा है, कलमा सिर्फ 2 ने पढ़ा। तो एक लड़की का वाक़या भी है इसमें जो हादसे का शिकार हुई थी। तो जब इसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की गई ना तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद इसने हल्की आवाज़ में गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया और फिर वो मर गई। अच्छा इसकी क्या वजह है? ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की, उसने वो नहीं पढ़ा, गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। सेम एग्जांपल ऐसे ही है जो हम दुनिया में कर रहे हैं ना। अगर हम जिक्र अज़कार में मसरूफ़ रहते हैं ना तो हमें ऑटोमेटिकली एंड टाइम पे भी हमारे ज़ुबान पे जिक्र अज़कार ही आएंगे। अब जैसे कहते हैं ना मौसीकी रूह की ग़ज़ा है, नाउज़ुबिल्लाह, कितनी गलत बात है। तो जब भी कोई दुख होता है, कोई खुशी होती है, वो गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, गाने हैं बहुत से बने हुए हैं इस तरह के। तो जब ऑटोमेटिकली जब मौत आएगी ना उस टाइम भी कलमा नहीं हमें नसीब होगा, फिर भी गाने ही गा रहे होंगे। अगर हम दुनिया में गाने गाते हैं, गाने सुनते हैं, तो अगर अल्लाह का जिक्र ज़ुबान पर रहेगा तो मरते वक्त भी कलमा नसीब होगा। तो इसलिए हमें दुनियावी ज़िंदगी में भी इसका जिक्र करते रहना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। वैसे भी सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल है ये। तो ये हमारे साथ एक तस्वीर इसमें ऐड की थी मस्जिद। अब हम ब्रेक लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे ग्रामर। एक चीज रह गई है, सलात खैरुम मिनन नौम कर ले तो सारे वो सर अगली क्लास में है, वो अगली क्लास में है। उसके साथ ना कुछ और स्लाइड्स लिंक हैं, वो इसलिए इस क्लास में नहीं आए। वो फजर की अज़ान है, वो अलग है, सलात खैरुम मिनन